اللہ کی طرف بلاتے رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ کے سوال کی دو حصے ہیں کہ جب سب نبی اسی محاذ پر محنت کرتے رہے تو پھر شرک کیسے آیا؟ پہلے حصے کا جواب میں دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندے کو نبی اور رسول کہا ہے۔ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کہتے ہیں اللہ سے تعلق، جس تعلق سے آپ اس سے وحی لیتے تھے، اور رسالت یعنی رسول کہتے ہیں کہ پہنچانا، اللہ سے جو وحی اور پیغام اور جو لیا نبی نے، یہ نبوت، اور پھر اسے انسانیت کو پہنچایا، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب نے تیری طرف نازل کیا ہے نا اسے لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے تو نے فریضہ رسالت کو ادا نہیں کیا۔ نبوت اللہ سے لینا ایک ہاتھ سے، رسالت دوسرے ہاتھ سے اس کی مخلوق کو دینا، یعنی ہدایت، رہنمائی، وحی، عقیدہ، عمل، انفرادی، اجتماعی، یہ سارے معاملات نبوت کہتے ہیں لینے کو، اور رسالت کہتے ہیں دینے کو۔ اور نبی نے کیا دیا؟ اس سب کا مقصد اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ نبوت اور رسالت کا ایک ہی مقصد ہے کہ مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ سے مخلوق کو جوڑ دیا جائے۔ تو کس طرح جوڑا جائے گا اللہ سے؟ اس طرح کہ تمہارا ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، تمہارا ایک مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں، تمہارا ایک خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں۔ تو گویا نبوت اور رسالت اور وحی میں خود یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر نبی اور رسول کام یہی کرتا رہا کہ مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑتا رہا۔ اب رہی یہ بات کہ شرک کہاں سے آیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم تو سب نے سجدہ کر دیا، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہ کیا۔ رب نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آپ تیلی جلائیے اور اس کو الٹا کر دیں، شعلہ اوپر جاتا ہے، اب مٹی اٹھائیے 10ویں منزل پر جا کے پھینکیں، نیچے آئے گی۔ اس نے کہا کہ میں مائل با عروج سے پیدا ہوا، یہ مائل با زوال سے پیدا ہوا، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر دوں؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے کہا تو یہ سوچتا رہا کہ افضل اور ادنا کون ہے، تو نے یہ نہ دیکھا کہ میں نے حکم دیا تھا تجھے، اخرج، نکل جا۔ اس نے کہا مجھے پھر مہلت دے۔ کب تک؟ کہ جب لوگ مر کر دوبارہ اٹھیں گے اس وقت تک۔ بڑا چکر باز تھا نا شیطان، بچنا چاہتا تھا موت سے۔ رب نے کہا نہیں، لوگوں کے اٹھنے تک نہیں، لوگوں کے مرنے تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں، کہ جب ساری انسانیت پر موت آئے گی اس وقت تک تجھے میں زندگی دیتا ہوں۔ تو رب نے پوچھا کرے گا کیا تو؟ اس نے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا۔ رب نے کہا سب کو؟ اس نے کہا نا سب کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو گویا شیطان نے یہ اللہ سے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ میں انسانیت کو گمراہ کروں گا۔ آپ دیکھیے قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آتے ہیں مصر سے، اور اللہ کے پاس جاتے ہیں کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے۔ بس تھوڑے سے دنوں میں جب واپس آئے تو قوم شرک میں مبتلا تھی۔ گویا شیطان کا پہلا وسوسہ، شیطان کا پہلا وار، شیطان کا پہلا نقطہ اغوا وہ یہی ہے کہ بندہ عملی طور پر نیک رہے لیکن فکری طور پر اس کو شرک میں ڈال دو۔ اس لیے کہ جو بندہ عملی طور پر جتنا نیک ہوگا، پارسا ہوگا، متقی ہوگا، نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، قرآن درود شریف پڑھتا ہوگا، اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے فکر کو اور اپنے عقیدے کو شرک سے نہ بچا سکا، اس کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے شیطان یہ جانتا ہے کہ انسان کی ساری محنت کو رائے گاہ کرنے کے لیے بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ اسے شرک میں اسے ڈال دیا جائے۔ گویا شرک شیطانی وسوسوں سے انسانوں میں آتی ہے۔ اس کے اسباب پر اگر ہم گفتگو کرنے لگے کہ مختلف قوموں میں شرک کیسے آیا، ہر قوم میں شرک جب ڈر آیا، اندر آیا، تو اس شرک کے آنے کے اسباب مختلف تھے۔ ہم اسباب پر نہیں گفتگو کر رہے ہیں، جو شرک کا اصل منبع ہے، جو شرک پیدا کرتا ہے، جو شرک پھیلاتا ہے، جو شرک میں انسانیت کو مبتلا کرتا ہے، وہ شیطان ہے
اور اس نے اللہ کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے گمراہ کروں گا. اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنی گمراہی کو سمجھ نہ سکے. سب سے بڑی گمراہی وہ ہے کہ انسان اپنے گمراہی کا ادراک نہ کر سکے. سب سے بڑی گمراہی وہ ہے کہ جس گمراہی کو انسان فہم نہ کر سکے. دیکھیے، آپ اپنے بیماری اور مرض کا علاج تب کرائیں گے کہ جب آپ اپنی بیماری